اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بے حد شکر گزار ہوں جامی صاحب کا کہ انہوں نے مجھے گفتگو کا اور اسی طرح صحیح آن لائن حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور ہمارے خطباء کے لیے، ہمارے مقررین کے لیے اس کو ایک بہت مفید ذریعہ بنائے، حصول علم کا بھی اور اپنی خطیبانہ صلاحیتوں میں اضافہ کرنے اور ان میں نکھار پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قبول فرمائے اور اس سلسلے کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنائے۔ ایک خطیب کو کیسا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں گفتگو سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، ایک واقعہ آپ کو سنا دوں مولانا محمد ادریس کاندھلوی علیہ رحمہ کا، شیخ الحدیث تھے جامعہ اشرفیہ کے۔ ان کے ایک شاگرد نے کچھ ملفوظات مجھے بھیجے ان کے، تو ان میں سے ایک ملفوظ میں اس نے یہ لکھا کہ فراغت کے کچھ عرصے کے بعد میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، ملاقات ہوئی، بات چیت ہوتی رہی، تو مجھ سے پوچھا کہ کیا شغل ہے، کیا کر رہے ہو آج کل؟ انہوں نے لکھا، میں نے عرض کیا کہ فلاں مدرسے میں فلاں کتابیں پڑھا رہا ہوں اور ساتھ ہی ایک مسجد میں جمعہ پڑھانے کا بھی شغل ہے۔ تو انہوں نے لکھا کہ حضرت نے مجھے ایک نصیحت تو یہ کی کہ دیکھو، ایک بات یاد رکھنا کہ منبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو اخبار نہ سنانا۔ لوگ تم سے زیادہ اخبار پڑھ کے آتے ہیں، لوگوں کو بہت خبریں ہیں، لہذا لوگوں کو اخبار سنا کے ان کا وقت مت ضائع کرنا، اس لیے کہ اخبار تو وہ پہلے ہی پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا ان کو تمہاری زبان سے اخبار سننے یا اخبار کی خبریں سننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یعنی اخبار کی خبریں سنانا یا ان پر تبصرے کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ منبر رسول کی شان کے خلاف ہیں۔ گویا یہ بات مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ نے بطور نصیحت کی۔ دوسری نصیحت یہ کی کہ دیکھو، جب تک آمد ہوتی رہے اس وقت تک تو بیان کرنا، اور جب آمد کا سلسلہ ذہن میں رک جائے تو اسی وقت نیچے اتر آنا۔ یوں نہیں ہے کہ اگر بالفرض ابھی وقت نہیں ہوا خطبے کا، اذان کا، دوسری اذان کا اور نماز کا، تو وقت پورا کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں جو ہیں وہ چھیڑ دو اور ادھر ادھر کے قصے کہانیاں بیان کرنا شروع کر دو۔ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اگر آمد ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، بیان کرو، اور اگر آمد نہیں ہو رہی اور ابھی وقت باقی ہے تو لوگوں سے کہو کہ بھئی نفلیں پڑھ لیں، ذکر کر لیں، تسبیح پڑھ لیں، اور بیکار کی ادھر ادھر کی فضول باتوں میں ان کا وقت نہ ضائع کرو۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھے ہیں کچھ اللہ کا ذکر کر لیں، کچھ نوافل ادا کر لیں، اور اس کے بعد جب وقت ہو تو نماز پڑھا دو۔ اس سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایک تو یہ کہ اخبار، یعنی اخبار پڑھنا، اخبار سنانا، اخبار کی خبریں لوگوں تک پہنچانا یا ان خبروں کے اوپر تبصرہ کرنا، یہ ایک خطیب کا کام نہیں ہے، یہ خطیب کی صفت نہیں ہے۔ اخبار لوگ خود بھی پڑھ لیتے ہیں، اور اسی کو ہم آج کل کی ماڈرن شکل اگر دے دیں اور ماڈرن طریقہ کار یہ اختیار کر لیں کہ آج کل جو ہے اخبارات کو پڑھنے کا تو اتنا رواج نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو چیزیں آتی ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے جو چیزیں آتی ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سے جو چیزیں آتی ہیں، وہ چیزیں ہماری خطابت کا، ہماری تقریروں کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو اس میں بھی یعنی یہ چھان پھٹک ضروری ہے، اس بات کو دیکھنا ضروری ہے، اس کا انتخاب ضروری ہے کہ وہ چیزیں تو سامنے آئیں اور بتائی جائیں کہ جن کے ذریعے سے امت کی اصلاح مقصود ہو۔ آپ کے جو سامعین ہیں، آپ کے جو خطباء، آپ کے جو حاضرین ہیں، ان حاضرین کی کسی طور سے دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، تہذیبی تمدنی اعتبار سے، معاشی اقتصادی اعتبار سے ان کی اگر کوئی اصلاح ہو رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ایسی کسی بات کا حوالہ دینا یا ذکر کرنا درست ہے۔ لیکن ان چیزوں کو اس طرح موضوع بحث بنا لینا کہ گویا وہ بالکل آپ کا موضوع کا ایک مرکزی نقطہ ہو جائے اور وہی چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہوتی رہیں، اس میں جو ہے فضول اور لایعنی باتیں بھی ہوں اور کچھ کام کی بات بھی ہو، تو ایسا نہ ہونا چاہیے۔ دوسری جو نصیحت کی ہے وہ یہ کہ ایک خطیب جو ہے گویا وہ امین ہوتا ہے،
جیسے آپ نے بسوں میں لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ ڈرائیور جو ہے وہ سواریوں کا امین ہوتا ہے، یعنی وہ ایک بس لے کے جا رہا ہے، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں ہے، بس اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چلا رہا ہے، 40-42 لوگ بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سارے اسی کے اوپر ہیں۔ اگر وہ اناڑی ہے، کہیں بس مار دیتا ہے، کہیں حادثہ ہو جاتا ہے، ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی غلطی نہ ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی غلطی ہو۔ ذمہ داری تو بہرحال اسی کی ہے نا، کہ وہ اگر مار دیتا ہے، کہیں خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اتنے لوگوں میں سے اگر ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی فوت ہو جاتا ہے، تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اسی طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ امین ہیں۔ جب ایک خطیب ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا ہے، یا ایک خطیب مائک کے سامنے بیٹھا ہوا لوگوں کی اصلاح کے لیے خطابت کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، وعظ کہہ رہا ہے، تو گویا وہ امین ہے۔ لوگ اس کی بات پر بھروسہ کر کے، اس کی بات پر اعتماد کر کے اس کو سننے کے لیے آئے ہیں، باقاعدہ وقت نکال کے، اپنی کچھ مصروفیات میں سے وقت نکال کے، اپنے مشاغل کو ادھر ادھر کر کے وہ اس کی بات سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو گویا اس کا مطلب ہے کہ ایک امانت اور ایک ذمہ داری اس خطیب کے اوپر آ گئی ہے، اور اس خطیب کو اپنی اس ذمہ داری کو اور اپنی اس امانت کو محسوس کرنا چاہیے، شعوری طور پر اس کو محسوس کرنا چاہیے، اور یہ بات اسے محسوس ہونی چاہیے کہ یہ لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے، ان کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، یہ اپنی دیگر مصروفیات کو چھوڑ کر مجھے سننے کے لیے آئے ہیں، تو یہ یوں سمجھ لیجئے کہ میرے اوپر ان کا احسان ہے۔ یہ ان کے اوپر میرا احسان نہیں ہے کہ میں بھی وقت نکال کے آیا ہوں اور میں تقریر کر رہا ہوں، بلکہ یہ ان کا میرے اوپر احسان ہے کہ یہ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ مجھے سننے کے لیے نہ آتے تو میں کون سی تقریر کر سکتا تھا؟ ظاہر ہے میری خطابت کا جوش اور میرا ولولہ اور میری جو خطابت کی رنگینیاں ہیں وہ کون دیکھتا؟ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک خطیب کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ میرے جو سامعین ہیں، میرے جو سننے والے ہیں، جو حاضرین ہیں، جو بیٹھے ہوئے مجھے سن رہے ہیں، ان کا وقت میرے ذمے ایک امانت ہے، اور جب وہ یہاں سے نکل کر جائیں تو کچھ حاصل کر کے جائیں، کچھ لے کر جائیں۔ یہ نہ ہو کہ محض وقت ہی ضائع کر کے، چاہے وہ آدھا گھنٹہ ہو، چاہے وہ 20-25 منٹ ہو، وہ محض وقت ضائع کر کے نہ جائیں، بلکہ کچھ لے کر جائیں، اس وقت کی کچھ نہ کچھ قیمت لے کر جائیں۔ اس اعتبار سے ایک خطیب کو خاص طور پر جو جمعہ کے خطباء ہیں ان کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ جمعے کی خطابت کے اندر طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم ہر جمعہ ایک نئے موضوع پر تقریر کریں، ایک باقاعدہ سلسلہ وار گفتگو ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں کہ جی آج جمعہ ہے اور آج سے ہم سیرت طیبہ پر بیان شروع کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور آپ کی سیرت مطہرہ۔ اب یہ سیرت مطہرہ پر آپ کا بیان جو ہے وہ سلسلہ وار چلنا شروع ہو جائے، پہلے جمعہ کچھ بات ہو جائے، پھر اگلے جمعہ اسی سلسلے میں آگے بات ہو جائے، مزید آگے ہو جائے، اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہے۔ لیکن اس میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ درمیان جو ایسے واقعات ہو جاتے ہیں یا ایسے دن آ جاتے ہیں تو ان کا بھی لحاظ رکھا جائے، ان کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ مثلا آپ سیرت بیان کرنی شروع کی آپ نے ربیع الاول سے، ربیع الاول کے بعد سے آپ نے سیرت کو بیان کرنا شروع کیا، ربیع الثانی آ گیا، جمادی الاول آ گیا، جمادی الثانی آ گیا، جمادی الثانی آ گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی ماہ وفات ہے جمادی الثانی، تو اس میں آپ ضرور 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، تو آپ اس کو ضرور بیان کریں 1-2 ہفتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ۔ اسی طرح جو بھی مہینہ، جو بھی دن آتا ہے، بقرعید قریب آ گئی تو بقرعید کے حوالے سے بات شروع ہو جائے۔ اس اعتبار سے مضمون کا ایک باقاعدہ سلسلہ ہونا چاہیے، یوں نہ ہو کہ ہر جمعہ آپ ایک نیا موضوع تلاش کرنے کی فکر میں رہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندے کو سوچنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ ممبر پہ بیٹھ کے ہی یہ طے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آج میں کس موضوع پہ بات کروں، اور وہ پہلے 10 منٹ تو اسی بات کے تلاش میں رہتا ہے کہ میں کس موضوع پہ بات کروں۔ لہذا اگر موضوع پہلے سے طے ہوگا، یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، میں جیسے پہلی گفتگو میں عرض کر رہا تھا
کہ وہ موضوع پہلے سے طے نہیں کرتے تھے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کے ذہن میں بھی کوئی موضوع نہیں ہوتا ہوگا، یقیناً ان کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہوگی کہ یہاں مجھے کیا بات کرنی ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ تفصیلات انہوں نے نہیں طے کی ہوئی ہوں گی، یا جو اس کی جزوی بحثیں ہیں وہ نہیں طے کی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہوتا ہے کہ بھئی جلسہ کس نوعیت کا ہے، وہاں کس قسم کے لوگ ہوں گے، اس اعتبار سے ایک خطیب کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہاں مجھے کون سی بات کرنی ہے، یہاں مجھے علم کی بات کرنی ہے، یہاں مجھے فقہ کی بات کرنی ہے، یہاں مجھے فقہ اختلافات کی بات کرنی ہے، یہاں مجھے اجتہاد کی بات کرنی ہے، یہاں مجھے قرآن سے سنت سے استنباط کی بات کرنی ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس بات کا لحاظ ہوتا ہے، لیکن کوئی جزوی تفصیلات ظاہر ہے کہ ذہن میں نہیں ہوتی، وہ انسان وقتی طور پر ہی اس کے ذہن میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ القاء فرماتے ہیں اور اس کے مطابق وہ چلتا ہے۔ لیکن بہرحال اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جمعے کی خطابت میں بطور خاص اگر آپ اس طرح کر لیں کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا کہ پورے سال کے موضوعات آپ طے کر لیں، اور اس میں جو بہتر انداز ہوتا ہے، آج کل رمضان المبارک چل رہا ہے، آج کل تو ظاہر ہے رمضان المبارک، لیلۃ القدر، اعتکاف، توبہ اور استغفار، انہی حوالوں سے گفتگو ہوگی۔ شوال سے آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے مدارس کا سال شوال سے شروع ہوتا ہے، آپ سمجھیں کہ جمعے کا جو خطابت کا سال ہے وہ بھی شوال سے شروع ہوتا ہے۔ اب آپ اپنے ذہن میں ایک سیریز پوری بنا لیں، کئی سلسلے بنا لیں کہ محرم میں کیا بات ہوگی، شوال میں کیا بات ہوگی، پھر حج کا مہینہ آ جائے گا تو حج کے متعلق بات ہوگی، ذی الحجہ میں قربانی، جب عید قربان قریب آئے گی تو عید کے قربانی کے حوالے سے بات ہوگی، پھر اس کے بعد محرم آ جائے گا تو محرم میں شہادت کے حوالے سے بات ہوگی، سفر میں اسی طرح سے آگے چل کر ربیع الاول آئے گا تو سیرت کے حوالے سے، یوں یہ سلسلہ پورے سال کا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پورے سال مجھے کن کن موضوعات کو لے کر چلنا ہے، اور اس کے حوالے سے گفتگو کا ایک خاص انداز اور خاص اسلوب ہونا چاہیے، اور وہ ایک سلسلے وار گفتگو ہونی چاہیے تاکہ باتیں جو ہیں وہ ان میں تکرار بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو کہ جو بات آپ نے پچھلے جمعہ کہی تھی وہی بات دوبارہ آپ کہہ دیں، وہی بات تیسرے جمعہ میں بھی ہو جائے، بلکہ اس میں ایک تنوع آ جائے گا، خود بخود تنوع آئے گا۔ جب آپ ایک ہی موضوع کو لے کر چلیں گے تو اس کا کچھ حصہ آپ نے ایک جمعہ میں بیان کر دیا، اس کا دوسرا حصہ ہے دوسرے جمعے میں، تیسرا حصہ تیسرے جمعے میں، تو ایک اس سے آسانی بھی ہو جاتی ہے، خود بندے کو بھی آسانی رہتی ہے، اور خود سامعین بھی اس میں اچھا محسوس کرتے ہیں اور اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ دوسری بات ایک خطیب کے حوالے سے میں جیسے پچھلی گفتگو میں عرض کر رہا تھا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کی فہم و فراست کے مطابق بات کرنی چاہیے، اور فہم و فراست میں اس بات کو بطور خاص ملحوظ آج کے خطیب کو رکھنا چاہیے کہ آج کے ذہنوں میں، آج کے لوگوں میں دین کے حوالے سے کیا سوالات یا کیا عقائد و نظریات اور کیا افکار جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، ہماری میڈیا کس قسم کی فکر پھیلا رہا ہے، کس قسم کی باتیں پھیلا رہا ہے، کیسے یعنی قوم کی رہنمائی، امت کی رہنمائی، بہت سارے فتنے ہیں۔ آپ اگر میڈیا کو دیکھیں اور اس کو چیک کریں، اس میں آنے والے جو میں نے ان کا نام رکھا ہوا ہے میڈیائی اسکالرز، وہ جو میڈیائی اسکالرز آتے ہیں جنہیں میڈیا نے اسکالر بنایا ہے اور ایک مذہبی اسکالر بنایا ہے، ان لوگوں کی جو وحشت انگیز فکریں سامنے آتی ہیں وہ ضرور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور آپ اس کے حوالے سے امت کی رہنمائی کریں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے بحیثیت ایک عالم دین، بحیثیت ایک خطیب، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو، لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ فلاں 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 چیزیں، فلاں فلاں افراد جو ہیں وہ غلط فکر پھیلا رہے ہیں، ان کی اس غلط فکر سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، ان کے افکار کو بہت زیادہ آگے بڑھانے یا ان سے بہت زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دلائل کے ساتھ ان کی تردید کی جائے اور قوم کی رہنمائی کی جائے، لیکن ہو وہ علمی انداز میں، وہ بہت یعنی شائستہ انداز ہو، اس کے اندر کوئی ناشائستگی اور کوئی اس طرح کی بات نہ ہو، کوئی طنز بھی نہ ہو، بلکہ بہت شائستگی کے ساتھ، بہت علمی وقار کے ساتھ اور علمی انداز کے ساتھ۔ ایک خطیب کو اپنا جو علمی وقار ہے وہ بلند سے بلند تر رکھنا چاہیے، اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے خطیب بنایا ہے،
اللہ نے مجھے علمہ البیان، بیان کی صلاحیت اور وہ علم عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علم القرآن اور پھر علمہ البیان، کہ قرآن کریم کا علم دیا اور قرآن کریم کو بیان کرنے کا علم دیا۔ یہ بڑی بڑی سعادت ہے اللہ کی طرف سے، بڑا انعام ہے، بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو قرآن سکھا دے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہی ہیں جو قرآن خود بھی سیکھیں اور آگے لوگ دوسروں کو بھی سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس منصب پر فائز کیا ہے جس منصب کو اللہ تعالیٰ اپنی امت کے خیر اور بہترین افراد قرار دے رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس منصب کی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس احساس کے ساتھ ہم پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی خطابت کو آگے بڑھائیں۔ اور وہی بات جو میں گزشتہ ملاقات میں عرض کر رہا تھا کہ دعوتی رنگ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے، اور حکمت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ حکمت ہمیشہ سامنے رہنی چاہیے، اور یہ بات سامنے ہونی چاہیے کہ بات کیا کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے اور کس انداز۔ اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بات صحیح ہوتی ہے لیکن اس کے کرنے کا انداز بعض اوقات غلط ہوتا ہے، اور وہ صحیح بات بھی پھر غلط محسوس ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں بس 1 منٹ کے اندر۔ سمن آباد کی جو جامع مسجد اکثر جمیل ہے، وہاں ایک ادارہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا۔ میں وہاں مغرب کے وقت وہاں جایا کرتا تھا اور وہاں پڑھایا کرتا تھا۔ تو سمن آباد کی جو مسجد جامع مسجد اکثر جمیل ہے، وہاں والد صاحب جو پڑھایا کرتے تھے، اب میں پڑھاتا ہوں۔ تو اس کا نقشہ کچھ اس طرح کا ہے کہ صحن میں جیسے مغرب کی نماز ہو رہی ہے تو صحن کے بائیں جانب، یعنی اگر ہم قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں تو بائیں جانب وضو خانہ تھا۔ تو جو لوگ بعد میں آ کے وضو کر کے شامل ہوتے تھے جماعت میں، وہ معلوم ہوا تیسری چوتھی صف میں شامل ہیں، تو وہ بس بائیں طرف سے آئے اور بائیں طرف سے ہی جماعت میں شامل ہو گئے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ دائیں طرف جو صف ہے وہ کتنی آگے جا رہی ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ آخری 1-2 صفیں جو ہیں وہ معلوم ہوا امام کے دائیں طرف تو کوئی نہیں کھڑا ہوا یا کم لوگ کھڑے ہیں، اور بائیں طرف زیادہ لمبی صف ہے۔ تو وہ اکثر اس بات پہ تنبیہ کرتے تھے وہ امام صاحب کہ جی یہ نہ کیا کریں، توازن رکھا کریں صف میں، دائیں بائیں دونوں طرف کھڑے ہوا کریں۔ ایک دن انہیں غصہ آ گیا اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ قیامت کے دن سارے جنتی دائیں جانب کھڑے ہوں گے اور سارے جہنمی بائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ اس پہ جناب اتنا شور مچا لوگوں نے، جناب آخر کار وہ اس بیچاروں کو مسجد چھوڑ کے جانا پڑی۔ اچھا، اب اگر بات پہ غور کریں تو بات کو غلط نہیں ہے ایسا ہی کہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اہل جہنم کو، جو ناکام لوگ ہوں گے ان کو بائیں طرف نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا کے بائیں طرف کھڑا کرے گا، اور جو کامیاب لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ کامیاب لوگوں میں شمار ہوں گے اور وہ دائیں طرف ہوں گے۔ لیکن اس وقت اس بات کو کہنا کہ ایک نمازی کو یہ کہنا کہ جہنمی بائیں ہاتھ پہ اس لیے یہ حکمت کی بات ہے۔ تو حکمت کو ہمیشہ ملحوظ رکھیے کہ کیا بات کہنی ہے اور کس انداز کے ساتھ کہنی ہے کہ اس بات کا پھر منفی اثر نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بات وہ مثبت ہو لیکن اثر اس کا منفی ہو۔ اس لیے اس بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ یہ صفات اور یہ چیزیں ہیں، یہ کوالٹیز ہیں جو ہمیں خطباء کو ملحوظ رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری زبان میں اثر پیدا فرمائے، ہمیں عقل و حکمت اور دانش اور بینی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔